صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انتہائی واجب الاحترام سامعین، سالانہ مجالس اعزاء جن سے اس مرتبہ مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہ سکے۔ پوری کائنات کے جس جس گوشے میں امام حسین علیہ السلام کے عزادار، حبدار، ماتمدار آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، اللہ یک جنبش قلم تمام دعائیں قبول فرمائے۔ سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حضور، یہ جو دو مجلسیں میرے حصے میں آئی ہیں، یہ ان دونوں مجالس کا عنوان، موضوع، کس موضوع پر یہ دو مجلسیں پڑھی جائیں گی، تو وہ مجھے فرمائش کر دی گئی ہے کہ جس امام کے انتظار میں ہم دن رات گزار رہے ہیں، جس امام کی وجہ سے یہ زمین باقی ہے، جس امام کی وجہ سے اس زمین پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، جس امام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں مجلسیں
اسی بادشاہ کے موضوع پر پڑھنی ہے جس بادشاہ کی ہم رعایا ہیں، ہم سب جس کی رعایا ہیں اسی کے لیے دونوں مجلسیں ہیں۔ لیکن آج کی جو مجلس ہے، پہلی مجلس، چونکہ میں اپنے امام پر بات کروں گا، ان کی فضیلت پڑھوں گا اور کوشش کروں گا ان کے ظہور پرنور سے لے کر ان کی غیبت کبریٰ تک اور علامات ظہور تک، ان دو تقریروں میں وہ میں گفتگو کر سکوں۔ اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ میں اپنے سننے والوں کو ایک ایسا راز بھی بتاؤں، ایک ایسا راز بتاؤں کہ جسے پا لینے کے بعد جو چاہے اس پہ عمل کر کے امام زمانہ کے قدموں کا بوسہ لے سکتا ہے۔ کیسے بھی چلے ایسی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لیکن آج کی پہلی تقریر ہے اور دنیا بھی جن کو مانتی ہے، جہاں جہاں میرے سنی شیعہ دوست بیٹھے ہیں، میری پلکوں پر ہیں، میری آنکھوں پر ہیں، زمانہ جن کو مانتا ہے، جنہیں اپنا رہبر سمجھتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی محبت کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے امام کی تعریف کرنے جا رہا ہوں، ان کی فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی ایسا کام ہو جائے جو صرف اللہ نے میرے ہی نصیب میں لکھا ہے، یعنی میرے سب دوستوں کے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے جو اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت نہیں دی ہے کہ جہاں میں اپنے امام کی عزت بیان کروں، جو مجھے چھوٹ گئے، جہاں میں ان کی فضیلت پڑھوں، ورنہ میں کیا اور میری زبان کیا کہ میں۔ تو میری خواہش ہے کہ پہلی تقریر میں یہ بتاؤں کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں اور جس کی رعایا ہے اور جس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے، اس کے بابا کا شجرہ کیا ہے، اس کی ماں کا شجرہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا حضور، یہ صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ دنیا فقط اپنے رہبروں کا ذکر کر سکتی ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ باپ کون ہے، یہ نہیں بیان کرنا۔ عجیب بات یہ ہے، چونکہ یہ بیان نہیں ہوتا ہے تو ایک بہت بڑے مسئلے پیدا ہو گئے۔ مسئلہ یوں پیدا ہو گیا، دیکھیے یہ ہے ولایت کا دروازہ۔ یاد رکھیے، اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ میں ابھی آپ سے کیا کام کرتا ہے یہ جو ولایت کا آشرم ہے، یہ جو ولی کا آشرم ہے، یہ کیا کام؟ یہاں شیعہ سنی نہیں دیکھا جاتا، یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کون ہدایت پانا چاہتا ہے، کون گمراہی سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے بیان یہ کیا گیا کہ یہ جو دنیا میں حضرت آدم کی نسل چلی، یہ نسل کیسے چلی، کس طرح پھیل گئی آدم کی اولاد۔ آدم تو اکیلے تھے، یا آدم تھے یا حوا تھی، کوئی تھا ہی نہیں تھا، یا تو آدم یا جناب حوا۔ پھر یہ کتنی یہ انسان پھیل گئے، یہ کیسے پھیل گئے، کیسے نسل؟ تو اب ہمیں بیان کیا گیا کہ سنیے وہ نسل کیسے چلی۔ وہ نسل یوں چلی کہ زمین پر یا جناب حوا یا جناب آدم، دونوں میاں بیوی تھے۔ تو کس طرح پھیلے یہ پوری دنیا؟ کہا اس طرح پھیلے کہ اللہ نے آدم کو صبح میں بیٹا دیا، شام میں بیٹی دی، ایک دن بیٹا دیا یا ایک دن بیٹی دی، پھر آدم کا بیٹا، پھر آدم کی بیٹی، پھر آدم کا بیٹا، وہ دونوں جوان ہو گئے۔ جب دونوں جوان ہو گئے تو آدم کے بیٹے سے ہی معاذ اللہ آدم کی بیٹی کی شادی ہو گئی، پھر ان سے جو اولاد چلی 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 تو یہ دنیا بن گئی، اتنے لوگ بن گئے۔ کیا بات ہے! پھر سنیے، معاذ اللہ آدم کے بیٹے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے،
ان کیمرے کے ذریعے یا ویسے میرے برادران اہل سنت والجماعت، میرے واجب الاحترام مساجد کے انتہائی محترم پیش نماز حضرات صاحب، ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو ولایت کا آشرم ہے جسے امام بارگاہ کہتے ہیں، یہ دنیا میں کام کیا کر رہا ہے، جسے مجلس حسین کہتے ہیں، اس سے کیا کام ہو رہا ہے؟ آپ میرے لیے محترم ہیں، جہاں جہاں میری آواز آپ کو جا رہی، بیان یہ کیا گیا دنیا نے ہمارے سامنے کہ آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی، ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں، یہ تو دونوں بہن بھائی ہیں۔ کہا بھیا بہن بھائی ہیں تو کیا کرے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ بھیا تو آپ کو بندہ دکھائیں وہاں پر، تو بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں واقعی، یا تو حضرت آدم ہے یا جناب حوا ہے، تو اب اس میں بہن بھائی ہوں یا کیا ہوں، اب اس سے ہم کیا کریں، یہ نسل تو چلنی ہے، لہٰذا بہن بھائیوں کی شادی ہو اور بہن بھائیوں سے نسل۔ تو گویا آج 1421 ہجری میں جو ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اوپر جا کر بہن بھائیوں کی اولاد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، خدا کی قسم آج تک یہی فکر قائم رہتی اگر کربلا میں حسین نہ جاتا، فکر قائم رہتی۔ بہن کی بہن بھائی جہاں جہاں سن رہے ہیں حضور علی، موضوع سے گھبراہٹ تو نہیں ہوگی حضور؟ ایک مضبوط بہن بھائی اوپر سے جا کر، بھائی یہاں سے تو چلے اوپر جا کے بہن، تو اس کا مطلب اب جتنی دنیا ہے وہ بہن بھائی، بہن بھائیوں کی اولاد، سب بہن بھائیوں کی۔ جب مشکل بن جائے اور سمجھ میں ہی نہ آئے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، پھر علی کا دروازہ نظر آتا ہے۔ نوجوان دوست بیٹھے ہیں، موضوع سے اکتاہٹ تو محسوس نہیں کریں گے، موضوع سے اکتاہٹ تو محسوس نہیں کریں گے، ہے حضور علی؟ ذرا سمجھیے گا یہ کیا چیز ہے، ہمیں مل جائے، ایک آدمی تک بھی یہ فکر پہنچ جائے اور باطل فکر زائل ہو جائے، ہمارا مقصد پورا ہو۔ امیر المومنین سے پوچھا، مولا یہ آدم کے بیٹے اور آدم کی بیٹی سے سارے انسان پیدا ہوئے، دونوں کی شادی ہوئی، یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ پتہ چلا ادھر تھے اس وقت جو بیان کر رہے تھے کہ آدم کا بیٹا تھا اور آدم کی بیٹی، اور ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی اور یہ انسانیت کی نسل چلی۔ جہاں جہاں تشریف فرمائے، جملہ سنیے امیر مولا کائنات فرماتے ہیں، خبردار، اللہ نے خلقت آدم سے 50,000 سال نوری پہلے ہی لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا، بہن بھائی پر حرام ہے۔ بہن بھائی پر حرام ہے۔ خلقت آدم سے، مولا فرما رہے اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے، بنانے سے، خلق کرنے سے 50,000، یہ والے سال نہیں، نوری 50,000 سال قبل خلقت آدم اللہ نے لوح محفوظ، اب یہ وہی بتائے نا جو لوح محفوظ کو پڑھنا جانتا ہو، یہ وہی بتا سکتا ہے نا۔ اللہ نے لکھا تھا کہ بہن بھائی پر، جب اللہ پہلے قانون بنا، اس کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، تو پھر یہ کہا مولا مگر جواب ہی نہیں ہے، آدم تھے یا حوا تھی یا ان کے بچے کو دوسرا تھا ہی نہیں، تو یہ نا۔ اب امیر المومنین راز بیان فرما رہے ہیں، سنیں گے سارے صاحبان؟ یہ کیسے؟ کہا بہن بھائی سے نہیں، کہا پھر کہا آدم کے بیٹے حابیل قتل ہوئے، مولا کہنے آدم نے ان کا غم منایا اتنا کہ یہاں نہریں بن گئی، زخم ہو گئے، اتنا روئے اپنے بیٹے کو، زخم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حکم پروردگار، حابیل کے بعد شہادت حابیل، اللہ نے حضرت آدم کو بیٹا عطا کیا جس کا نام ہے شیش، اور یہ آدم کا وارث ہے، مگر مجازن وارث ہے۔ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی کا حقیقی وارث حسین ہے۔ تھکے ہوئے ہیں معززین جہل و معاف حضرات، دیکھیے یہ ایک تھیسس ہے جو پڑھ رہا ہوں،
اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو میں پھر ٹوٹے ادھر ادھر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں جیسا آپ، لیکن یہ ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ کہنے لگے اللہ نے بسم اللہ، اللہ نے تو حرام کرا، پھر کیسے؟ کہ شیش آدم کے بیٹے پیدا ہو۔ شیش کے بعد دوسرا بیٹا اللہ نے آدم کو دیا، اس کا نام ہے یافس۔ دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ کہ کوئی بیٹی آدم کے ہاں پیدا ہی نہیں، کوئی بیٹی پیدا نہیں، دو بیٹے پیدا ہو حابیل کے قتل کے بعد۔ ایک ہے شیش، بہت عزتوں والے تھے دونوں، ایک ہے یافس۔ کہا جب دونوں بیٹے جوان ہو گئے پھر اللہ نے جمعرات کے دن جنت سے ایک حور کو بھیجا، اس کا نام تھا نزلہ۔ نزلہ نامی حور جنت سے اتر کر آ گئی۔ پھر آدم علیہ السلام نے جمعرات کے دن اپنے بیٹے شیش کا نکاح جنت سے آئی ہوئی نزلہ نامی حور کے ساتھ پڑھ دیا۔ یہ نکاح شاید زمانے کی سمجھ میں نہ آئے، پرانی بات ہے، اس وقت زمانے کے ہاں نکاح وکاح نہیں ہوا کرتے تھے، نکاح پڑھ دیا۔ پھر جمعے کے دن مزلہ نامی حور کو جنت سے اللہ نے بھیجا، اور پھر یافس چھوٹے بیٹے کا نکاح اللہ نے جنت سے آئی ہوئی مزلہ نامی حور کے ساتھ پڑھ دی۔ سال کے بعد 10 مہینے کے بعد شیش کے ہاں جنت سے آئی ہوئی نزلہ نامی حور سے بیٹا پیدا ہوا، حضرت آدم کا پوتا۔ یافس کے ہاں جنت سے آئی ہوئی مزلہ نامی حور سے بیٹی پیدا ہوئی، آدم کی پوتی۔ ایک بھائی کا بیٹا حور سے، ایک بھائی کی بیٹی۔ جب دونوں جوان ہوئے آدم نے ان دونوں، شیش کا بیٹا یافس کی بیٹی، ان دونوں کا نکاح کیا۔ مولا نے فرمایا چچا کی بیٹی اس وقت بھی حلال تھی، قیامت تک حلال۔ متوجہ ہیں؟ چچا کی بیٹی حلال۔ پھر زندگی آگے بڑھی، پھر جب زندگی آگے بڑھی تو پھر ہیں جناب نوح علیہ السلام۔ نوح کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حام ہے، ایک کا نام سام ہے۔ جو حام بن نوح ہے، ان حام بن نوح سے جناب سارہ ہیں۔ سارہ کون ہے؟ یہ دلہن ہے، یہ اہلیہ ہیں، یہ حرم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا تعلق خاندان انبیاء سے، یہ بی بی عزتوں والی تھی انبیاء کے خاندان سے۔ پھر دوسری بی بی جو ہیں ان کا نام ہاجرہ ہے۔ یہ ہاجرہ جو ہیں یہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اللہ نے ہاجرہ سے جناب اسماعیل کو بیٹا عطا کیا، جناب ابراہیم کو ہاجرہ سے بیٹا عطا کیا، اس کا نام ہے اسماعیل۔ یہ ابراہیم کے بیٹے ہیں، یہ ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر 9 سال کے بعد اللہ نے سارہ کو بیٹا عطا کیا، اس کا نام ہے اسحاق۔ اسحاق اپنے بھائی جناب اسماعیل سے 9 سال چھوٹے ہیں، 9 سال چھوٹے ہیں۔ چھوٹے سے کو لے کر اب یہ ہاجرہ اور اسماعیل کس نسل سے آئے ہیں؟ سام بن نوح سے۔ اور جناب اسحاق اور سارہ کس سے آئی ہیں؟ حام بن نوح سے۔ یہ تسلسل نبیوں کا ہے۔ ایسے موضوعات جو ہوتے ہیں وہ ذرا دل کو پکڑتے ہیں، توجہ ہے حضور؟ تھکے ہوئے بور تو نہیں ہو رہے؟ بور نہ ہو، مجھے پتا ہے ایسے موضوعات کو کس طرح سنا جاتا ہے، مجھے پتا، لیکن ہمیں حوصلہ کرنا پڑے گا یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے۔ ایک حیرت انگیز موڑ پہ آپ کو لے کر جاؤں گا، دیکھیے گا مولا کی امداد کے ساتھ۔ چھوٹے سے تھے جناب اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے تھے مکے کے پاس، وہاں تھے، پھر ان کی ایڑیوں سے رگڑنے سے پانی نکل آیا تھا، ورنہ تو وہ جلتا جھلستا صحرا تھا۔ پھر ایک قافلہ آ رہا تھا، قافلہ جراحم، اس نے جو دیکھا اس وادی میں یہ پرندے اس طرح اڑ رہے ہیں کہ ان کی منکاروں سے تازہ پانی ٹپک رہا ہے، زندگی کے آثار ہیں، ورنہ یہ تو جلتی جھلستی وادی تھی، کوئی بھولے بھٹکے پرندہ آ بھی جاتا تو جل کر جھلس کر گر جاتا تھا، آج تو زندگی کے آثار ہیں۔ وہ آگے بڑھا، دیکھا کہ میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے،
اور پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ دور سے قبیلے والوں نے اپنے چہرے پر پانی کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. ارباب ادب بیٹھے ہوئے حضور. اس نے اور بی بی بیٹھی ہیں چشمے کے کنارے اور گود میں چھوٹا سا بچہ ہے گلابوں جیسے. وہ رک گیا, کہا ذرا جاؤ. غلام آگے بڑھے, کہا نہیں پیچھے ہو جاؤ, پیچھے. میرے گھرانے کی عورتیں جائیں گی, میری کنی, مرد پیچھے رہنا. گو کہ بی بی بہت دور ہیں, مگر میں سردار ابن سردار ہوں, پہچان سکتا ہوں کہ بی بی کوئی بہت بڑے عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. مرد بھی, میری کنیزیں جائیں گی, میرے گھرانے والی عورتیں جائیں گی. جا کر پیغام پہنچایا, بی بی ہمارا سردار کہہ رہا ہے کچھ دن کے لیے یہاں رہنے کی جگہ دے دیجئے, پانی ہی زندگی ہے. بی بی نے کہا شوہر گئے ہوئے ہیں, مصر چلے گئے تھے جناب ابراہیم, آئیں گے تو مستقل نہیں جاتے, وقتی طور پر وہ وہیں پر رک گئے. پہلی کالونی بن گئی مکے میں, اس سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں تھا, یہ پہلی کالونی بنی ہے, پہلا ٹاؤن بنا ہے انسانوں کا. وہ ٹھہر گئے. اب اسی میں جناب اسماعیل کھیلے, اسی میں لڑکپن, اسی میں بچپن, انہی قبیلہ جراحم, اور اسی میں جوان ہو گئے. پھر قبیلہ جراحم کا ایک سردار تھا, اور اس سردار کی ایک بیٹی تھی. اس سردار کا نام تھا حارث جراحمی. توجہ ہے یا نہیں ہے میرے مولانا؟ شیخ صاحب اس کو پڑھنے کے لیے بڑا ہے, ہاں برداشت کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اس پہ سوچتے ہیں, وچار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تسلسل کرتے ہیں, مگر اتنے بھی نہ سوچنے لگ جائیں ہاں کہ میرے دل پہ آپ کی خاموشی بجلی ہی بن جائے. ذرا سا توجہ ہے, ذرا چہرے فریش کر کے بیٹھیے گا. اللہ آپ کو زندگیاں دے. اللہ. رملہ بنت حارث جراحمی, حارث کی جراحم قبیلے کے سردار کی بیٹی. ابراہیم جو جوان ہوئے تو اس کی سردار کی بیٹی سے شادی ہو گئی. رملہ بنت حارث جراحمی کی بیٹی. جب یہ بیٹی پیدا ہوئی سردار جراحم کے گھر تو اس نے خواب میں کسی نے بشارت دی, سردار جراحم خبردار, تجھے بیٹی دے رہے ہیں, اس بیٹی کی خود بھی عزت کرنا, قبیلے والوں سے بھی عزت کرانا, کیونکہ تیری اسی بیٹی کی نسل سے ہم دنیا میں محمد کو بھی بھیجیں گے, علی کو بھی. ذہن میں رہے میرا موضوع امام زمانہ ہے, ذہن میں رہے, ہاں یہ ذہن میں رہے کہ موضوع سرکار حجت ہیں. اسی بیٹی کی نسل 12 بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل کے. اللہ اکبر, 12 بیٹے پیدا ہوئے, ایک بیٹی, 12 بھائیوں کی اکلوتی بہن. 12 پہلے بیٹے ہیں قیدار, یہ بیٹے ہیں جناب اسماعیل کے, اور یہ وہی ہیں جنہوں نے عربی ادب کو ایجاد کیا تھا, جناب اسماعیل کے بیٹے. 12 بیٹوں میں ایک بیٹی, باسم بنت اسماعیل بن ابراہیم, اسماعیل کی اکلوتی بیٹی. ادھر جناب اسحاق جو ہیں وہ 9 سال چھوٹے ہیں. کس سے جناب؟ انہوں نے رفقہ سے شادی کی, ناہرہ کی بیٹی ہے. ناہرہ جو ہے وہ ابراہیم کے چچا کا بیٹا ہے. ناہرہ اور اس کی بیٹی ہے رفقہ, اس سے جناب اسحاق نے شادی کی. اللہ نے حضرت اسحاق کو رفقہ سے 2 بیٹے عطا کیے, ایک کا نام ہے یعقوب اور ایک کا نام ہے ایس, عین یہ سواد, ایس بن اسحاق بن ابراہیم. سنیے گا جناب معززین جہلم, سنیے گا ذرا سا. ادھر اسماعیل کو حضرت اسماعیل نے جو شادی کی رملہ بنت حارث جراحمی سے 12 بیٹے دیے, ایک بیٹی اسماعیل کی بیٹی ہے, ابراہیم کی پوتی ہے, اسحاق کی بھتیجی ہے. تو بیس میں 12 بھائیوں کی اکلوتی بہن. حضرت اسماعیل نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق کے بیٹے ایس کے ساتھ کر دی. چچا کی بیٹی وہاں بھی حلال تھی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے حضور علی؟ یہ سلسلہ چچا کی بیٹی ہے نا, چچا کی بیٹی ہے. جناب ایس سے
بے اسم بنت اسماعیل کی عیش کون ہے؟ اسحاق کے بیٹے. اسحاق کون ہے؟ ابراہیم کے بیٹے. بے اسم کون ہے؟ اسماعیل کی بیٹی. اسماعیل کون ہے؟ ابراہیم کے بیٹے. جب عیش کی شادی بسم بنت اسماعیل کے ساتھ ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا. میرا موضوع سمجھیے گا. اللہ نے، دیکھیے گا میرے موضوع کو، ارباب ادب بیٹھے ہیں اور صاحبان، اللہ نے جناب عیش کو ان کی دلہن بے اسم بنت اسماعیل سے بیٹا عطا کیا. ان کا نام رکھا روم. روم بن عیش بن اسحاق بن ابراہیم. ماں کا نام کیا ہے؟ بے اسم بنت اسماعیل بن ابراہیم. یہ جو روم ہے حضرت عیش کا بیٹا اور اسحاق کا پوتا، یہ جس سرزمین پر جا کر آباد ہو گیا اس پوری مملکت کا نام اس کے نام سے ہو گیا، مملکت روم. اور یہ کہلانے لگا حکمران روم، قیصر روم، بادشاہ روم. پھر اسی بادشاہ روم کی نسل سے اس کے پوتے کی بیٹی کا نام ہے نرجس خاتون. کوئی توجہ ہے؟ توجہات ہے جناب. سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے اس بی بی کا نام لیا ہے جس امام کے انتظار میں دن رات گزار رہے ہیں. ان کی مادر گرامی کا نام ہے بی بی نرجس خاتون. میں چاہتا ہوں مولا کی مادر گرامی ذات پر ایک باواز بلند صلوات پڑھیں کہ مولا راضی ہو جائے. جناب نرجس خاتون. سلسلہ دیکھا بی بی نرجس خاتون کا؟ میرے امام کا، جو میرا امام ہے، اس کی مادر گرامی کا سلسلہ دیکھا کیا ہے؟ کہ وہ پوتی ہیں روم کی، اور روم بیٹے ہیں عیش کے، اور عیش بیٹے ہیں اسحاق کے، اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے. اور ان کی دادی کون ہو رہی ہیں؟ دادی ہیں بسم بنت اسماعیل، وہ بیٹی ہیں اسماعیل کی، اور اسماعیل بیٹے ہیں پھر ابراہیم کے. یہ ہے ماں کا سلسلہ میرے امام کی. اور اب آئیے ذرا ان کے والد بزرگوار کا سلسلہ دیکھتے ہیں. ان کے دیکھتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کا سلسلہ. یہ تو مادر گرامی کا سلسلہ ہے. اب باپ دادا کا سلسلہ کیا ہے؟ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل. 12 بیٹے ہیں. بڑے بیٹے ہیں کیدار. کیدار کے بیٹے ہیں قصی. قصی کے پھر 3 بیٹے ہیں آگے سے. ایک کا نام ہے عبد مناف. توجہات ہے یا نہیں؟ ایک کا نام ہے عبد مناف، ایک کا نام ہے زہرہ، اور ایک کا نام ہے عبد. یہ جو عبد مناف ہے ان کے بیٹے ہیں جناب ہاشم. ہاشم ان کا نام نہیں تھا، توجہات رکھیے. نام کچھ اور تھا، وہ پسے تاریخ چلا گیا. وہ نام آگے آ گیا جو ان کا لقب ہے، جو ان کا خطاب ہے. اصل نام کیا ہے کچھ پتہ نہیں. اتنا طاقت کے ساتھ یہ نام آیا. وہ ایک اس کی وجہ یہ کہ قحط پڑ گیا تھا عرب میں. دریا وغیرہ تو نہیں، بارش ہوتی تھی اور فصل اگتی تھی، ہریالی ہوتی تھی. وہ انسان کہتے تھے جانور. بارش نہیں ہوئی تو قحط پڑ گئے، جانور مر گئے، لوگ مر گئے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ آبرو کے لیے آبرو بیچنے لگے روٹی کے ٹکڑے پر. استغفر اللہ. یعنی انسان اتنا گر جائے اور اتنا کمزور ہو جائے اور اتنا ذلیل ہو جائے کہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے آبرو بیچے. اتنا بھیانک قحط پڑا تھا، اتنا بھیانک قحط کہ لوگ عزت بیچنے لگ گئے تھے. اور جب عزت بیچنے کا وقت آیا تو جناب ہاشم کھڑے ہو گئے. یاد رکھنا یہ وہ گھرانہ ہے کسی کو ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اور یاد رکھنا، بسم اللہ، یاد رکھنا عزتیں جس دور میں بھی بچی ہیں نا، بچائی انہوں نے ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، بچائی انہوں نے. کھڑے ہو گئے، آواز دی خبردار. ہزاروں اونٹ لے کر شام تشریف لے گئے. جنس بار کر کے لائے. گندم ہے، جو ہے، یہ ہے، وہ ہے، کھجور ہے. ہزاروں اونٹوں کو ایک وقت میں نہر ان کے گوشت کا سالن پکوایا. میلوں دور دسترخوان لگے، میلوں دور تک دسترخوان لگائے جناب. 24 گھنٹے غلام کھانا تیار کر رہے.
بڑی بڑی دیگوں میں اونٹ کے گوشت کا سالن پکایا جا رہا، سیخوں پر کباب لگ رہے تھے، ہزاروں تنور تھے جس پر کھانا لگایا جا۔ وہ وقت آپ ذرا سوچیں، ذرا تاریخ کو دیکھیں کہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے ناموس بک رہی تھی، عزت بک، اور دسترخوان لگا، اعلان کیا جناب حاجی خبردار، روٹی کی خاطر کسی کو آبرو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاشم کا دسترخوان حاضر ہے۔ بس لوگ ٹوٹ پڑے، اللہ اکبر، آواز دی ہاشم نے اپنے غلاموں کو، جو بھی دسترخوان پر آئے، یہ نہیں ہے دسترخوان صبح 8 بجے لگے گا ناشتے کے لیے، 9 بجے سمیٹ دیا جائے گا، 12 بجے دسترخوان بچھایا جائے گا، 1 بجے بڑھا دیا جائے گا، 8 بجے کھانا رات کا کھلائیں گے، 10 بجے، نہیں 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 نہیں، فرمایا دسترخوان بچھے گا پر بچھا ہی رہے گا۔ غلام جزاک اللہ جزاک اللہ، غلاموں کو حکم دیا، غلاموں کو حکم دیا، کوئی بھی دسترخوان آئے، دسترخوان پر یہ نہیں پوچھنا ہے تیری رنگ کیا ہے، تیرا نسل کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، نہیں کچھ نہیں پوچھ، بس دیکھنا ہے جو آئے اسے آبرو کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا جائے، انواع و اقسام کے کھانے اس کے سامنے لگائے جائیں، جب وہ اچھی طرح کھانا کھا کر سیر ہو جائے، مشروبات پلایا جائے، پھر اس سے آبرو کے ساتھ پوچھنا آپ نے تو کھانا کھا لیا، یہ بتا دیجئے گھر میں کتنے افراد ہیں، وہ کہے 25 چھوڑ کر آؤں۔ حکم دیا غلاموں کو، سونے، چاندی، پیپل، کاسے، پیتل کے برتنوں میں، تانبے کے برتنوں میں کھانے کو پیک کر کے ریشمی رومالوں کے ساتھ باندھ کر 25 آدمی کا کھانا دینا، اور کہنا جناب ہاشم نے کہا ہے کھانا بھی تیرا ہے، برتن واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، محبت ہے آپ کی۔ پیچھے والے تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں جناب؟ خوش رہیں، عظیم الشان اجتماع ہے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، ماشاءاللہ تا حد نگاہ۔ میں امام ضامن کے سپرد کرتا ہوں آپ کو، آج نہیں، مسلسل اشرے بھر کے لیے، مسلسل میں میرے یہ جملے سمجھیں کہ یہ جملے اس طرح ہیں کہ میں آپ کو خود امام ضامن باندھ رہا ہوں۔ خیریت سے گھروں سے آئیں، خیریت عطاداری کر کے اپنے اپنے گھروں میں جائیں، مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ۔ خبردار، پیتل کے، تانبے کے، سونے کے، چاندی کے برتن ریشمی رومالوں میں لپیٹ کر 20 کا کھانا ہے، 30 کا کھانا ہے، آبرو کے ساتھ چھوڑ کر آنا، اور کہنا کھانا بھی تیرا ہے، صبح آنا نہیں برتن واپس کرنے کے لیے، اس کی بھی ضرورت۔ اور لوگ ٹوٹ پڑے حضور علی، اللہ اکبر، آ گئے دسترخوان پہ کھانے کے لیے۔ اب آپ انکار کر دیں تو کر دیں، ہمیں تو پتا ہے کون کون آیا تھا وہاں کھانا کھانا، ہمیں تو معلوم۔ اللہ آپ کو شفا عطا کرے، صحت عطا کرے، زندگی عطا۔ ہاں آپ مان، آپ انکار کر دیں تو کر دیں، حضور آپ کی زبان ہے، جیسے چاہے گا۔ یہ ہے جناب ہاتھ، بسم اللہ حضور ہاتھ، بسم اللہ۔ عبد مناف، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے ابو طالب اور عبداللہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے بیٹے ہیں زہرہ، زہرہ کی جو نسل چلی ہے ان کی تسلسل کے ساتھ زہرہ کے پوتے ہیں جناب وہب، اور وہب کی بیٹی ہیں جناب آمنہ۔ تیسرے بیٹے ہیں قصی کے حضرت عبد کے بیٹے ہیں اسد، توجہ حضرت ارباب دو، عبد ہیں، عبد کے بیٹے ہیں اسد، اسد کے بیٹے ہیں خویلد، خویلد کی بیٹی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ آپ کو زندگی، سلسلہ دیکھ رہے ہیں حضور عالم، سلسلہ دیکھ رہے ہیں میرے، خوش رہے ہیں جی۔ نوازشات، نوازشات، عنایتیں، عنایتیں، زیادہ تو نہیں پڑھ گیا ہوں جناب، زیادہ تو نہیں پڑھ گیا ہوں، ذرا یہ سلسلہ سن لیجیے۔ یہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ، متوجہ ہیں؟ پھر ہیں جناب ہاشم، سنیے گا جناب، پھر ہے جناب ہاشم، لوٹیے جناب ہاشم کی طرف۔ حضرت ہاشم کے بیٹے کیا بتائے میں نے؟ حضرت عبد المطلب، ایک بیٹے ہیں حضرت ہاشم کے عبد المطلب، توجہ ہاتھ رکھیے گا،
اور دوسرے بیٹے ہیں جناب اسد۔ عبد المطلب سے بیٹے ہیں جناب ابو طالب، دوسرے بیٹے ہیں اسد، ان سے بیٹی ہیں جناب فاطمہ۔ پھر سن لیجئے، اچھا ذرا بچے نہیں سمجھ پائے ابھی، بچے نہیں سمجھ پائے، پھر سن لیجئے، بچے نہیں سمجھ پائے۔ کون ہے عبد مناف کے بیٹے؟ جناب ہاشم۔ ہاشم کے بیٹے ہیں ایک عبد المطلب، دوسرے بیٹے ہیں اسد، دونوں بھائی ہو گئے نا۔ عبد المطلب کے بیٹے ہیں جناب ابو طالب، اور ابو طالب کے چچا ہیں اسد، ان کی بیٹی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد۔ سلسلہ کیا بن رہا ہے رشتے کا؟ وہی چچا کی بیٹی۔ بچوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی چچا۔ اچھا یہ جو جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کی جو والدہ ہیں، یہ جناب فاطمہ بنت اسد مادر گرامی ہیں سرکار امیر المومنین کی۔ 4 بیٹے اللہ نے انہیں عطا کیے۔ پہلے ہیں جناب طالب، دوسرے ہیں جناب جعفر، تیسرے ہیں جناب عقیل، اور چوتھے کعبے میں علی۔ سبحان، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ گفتگو نہیں ہے کہ یہ بیٹوں کے حال، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں 4، 10 سال کا فرق ہے۔ سب سے بڑے طالب جن سے حضرت ابو طالب کی کنیت ہے، ابو طالب، طالب کا بابا، میں لیٹ نہ ہو جاؤں ہاں، طالب کے بابا۔ دوسرے بیٹے ہیں جعفر۔ طالب جو ہیں ان کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں، مٹایا گیا ہے، ریزر لے کر معاویہ کی گورنمنٹ نے مٹانا شروع۔ میں نے کچھ کہا ہے حضور عالم، مٹانا تھے کون؟ یہ حضرت ابو طالب کے۔ جس طرح حضرت ابو طالب نے ہزاروں شعر کہے پیغمبر کی مدح میں اور نعت میں، اب وہ مارکیٹ میں ترجمہ بھی ہو گئے دیوان ابو طالب، دیکھیے تو شعر حضرت ابو طالب کا دیوان ترجمہ۔ اسی طرح جناب طالب بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ جب 2 ہجری میں جنگ ہوئی اسلام کی اور مسلمانوں کی پہلی جنگ، تو اس میں یہ جناب طالب کو گرفتار کر کے لے کر چلے مکے کے کافر۔ رستے میں حضرت طالب نے شعر پڑھے کہ میرے اللہ، یہ لشکر مکے والا، پیغمبر کے لشکر کی طرف اشارہ کر کے، یہ مکے والا کافروں کا لشکر اس نبی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے جس نبی کی شان میں سوئی کی نوک کے برابر بے ادبی کرنا حلال زادے کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ اس سے لڑنے جا رہا ہے، یہ اس سے لڑنے کے لیے جا رہا۔ پالنے والے ان کے کیسے ارادے؟ پروردگار مگر تو علی کل شیء قدیر ہے، میں تجھ سے ابو طالب کا بیٹا، میں دعا مانگتا ہوں پالنے والے، اس سے پہلے کہ یہ تیرے نبی سے لڑنے کے لیے پہنچے، تو ان کے پاؤں کو شل کر دے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، ان کو آپس میں لڑا دے، ان کو پراگندہ کر دے، ان کو منتشر کر دے، ان کو کمزور کر دے۔ یہ جو شعر پڑھے تو کافروں نے سن لی، اور وہیں پر جناب طالب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی کے بڑے بھائی وہیں پر قتل ہو گئے۔ دوسرے بھائی ہیں جناب جعفر طیار، نام تو جعفر بن ابو طالب ہے۔ 9 ہجری میں جنگ موتا میں اس طرح شہید ہوئے کہ دونوں بازو کٹ گئے۔ نبی نے فرمایا میرے بھائی جعفر کو اللہ نے 2 بازو عطا کیے زمرد کے، جس سے جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی پہلی ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، افریقہ کے جو اسٹیٹ ہے، یہ جناب جعفر بن ابی طالب، علی کے بھائی جعفر نے ہی ہجرت کی تھی، مسلمانوں کو لے کر گئے تھے۔ وہاں بڑا مارکا ہوا تھا، پیچھے کافر بھی پہنچ گئے تھے، اور ادھر بڑی بات ہوئی، پھر یہ وہاں رہے۔ آج پورا افریقہ میں جتنا اسلام ہے وہ انہی حضرت جعفر بن ابی طالب کا مرہون منت ہے۔ جتنا اسلام ہے یہی گئے۔ پھر وہاں سے 7 ہجری کو لوٹے، 7 گھبرائے ہوئے ہو تو مجھے بتائیں، میں زیادہ وقت آ 7 ہجری کو وہاں سے لوٹے۔ جب 7 ہجری کو تو اس وقت واپس آئے حبشہ سے کہ ادھر یہ واپس آئے
ادھر پیغمبر کو خبر، مولا مبارک ہو آپ کے بھائی علی نے خیبر اڑا دیا ہے، خیبر اڑا دیا۔ چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی سلیمان جی بسم اللہ، مہربانیاں نواز شاہ۔ تو اب جملہ سنیے، ہر ایک کا منہ ہے، ہر ایک کی زبان ہے، جو چاہے کچھ کہتا رہے، یہ تاریخ ہے حضور علی، وہی تو نہیں کہ میں نے لکھی ہے میں نہیں پڑھ لی، وہ باہر کتابوں کی دکانیں جا کر پڑھ لیجئے، تاریخ ہے۔ جیسے ہی جعفر کو دیکھا نبی نے اور ادھر سے علی خیبر فتح کر کے آ رہے تھے، وہ دولتیں اڑ رہی تھی، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ہم مسلمان جناب خوش تھے، اتنی دولت، 7 ہجری۔ ادھر سے جعفر آ، تو یہ رسول اللہ کے جملے ہیں کہ میرے اللہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں، خیبر کی فتح کی خوشی مناؤں یا جعفر کو سینے سے لگانے کی۔ یہ رسول، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھے جناب جعفر، ابو طالب جی رسول اللہ سے مشابہ تھے، سینے سے لگایا پیغمبر نے، اور کہہ رہے ہیں بار بار کہ مجھے پتہ ہی میں کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ، نبی کہہ رہا ہے، نبی تاجدار، مجھے سمجھ کہ میں خیبر کی جی فتح کی خوشی مناؤں یا جعفر کو سینے سے لگا، اتنا پیار کیا کہ جعفر آج تمہیں ایسا انعام دوں گا تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا انعام دوں گا۔ سارے ساتھی کھڑے تھے، سونے کے ڈھیر، خیبر جو فتح ہو گیا، ہیرے جواہرات چاندی یہ ریشم حریر، سب نے کہا کہ ہاں بھائی عین موقع پر آئے جعفر، اب سونا بھی ملے گا ہے، اور نبی بار بار کہے ایسا انعام دوں گا، ایسا تحفہ دوں گا جعفر، ایسا قیامت تک مثال بن جائے، ایسا تحفہ دوں گا۔ مسکرا رہے ہیں جناب جعفر، سینے سے لگے ہیں، بھائی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سب کی نظریں وہ سونے کے ڈھیر پر ہیں کہ یہ بھی ڈھیر گیا، پھر کہا ہے تو اب یہ بھی ڈھیر گیا، پھر کہا ایسا انعام تو وہ بھی ڈھیر گیا۔ بابو ذرا منہ ٹھیک کر کے بیٹھو تو بے شک سنیں غور سے، نہ بولے، بے شک نہ بولے، منہ سے نہ بولے، منہ ٹھیک تو کر دیجیے تھوڑا، کہ میں پڑھتا رہوں آپ کے سامنے، میں تو اب آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، جس سے مجھے چھوڑنے کا اب آپ سے پیار میں پڑھ رہا ہوں، محبت ورنہ میں کل کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، توجہ ہے یا نہیں؟ جعفر ایسا تو سینے سے لگاتا ہے، میں قربان کیا کہنے نزدیک کے کہ سب کچھ بھول گیا ہے نبی کہ کتنی بڑی فتح ہوئی ہے، اور ابو طالب کے بیٹے کو سینے سے لگا، میرا بھائی، میرا جعفر، میرا بھائی، سب دیکھ رہے اس میں چھپی چھپی بات کریں، سب لوگ دیکھ رہے، مجمع دیکھ رہے، نبی کہتے میں تجھے ایسا انعام دوں گا، پہلے کسی کو نہیں دیا، سب سونے کے ڈھیر کو دیکھتے، پھر وہ کہتے ہیں ایسا دوسرے ڈھیر کو دیکھتے، اور بھی دونوں جعفر ایسا ہے، ایسا تحفہ دے رہا کسی کو قیامت مولا عطا فرمائے۔ کہا جعفر وہ 4 رکعتی نماز ہے، دیکھ رہا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں آپ کے ذوق کو دیکھتا ہوں، اب میں آپ کے ذوق کو، جعفر وہ 4 رکعتی نماز ہے، دیر تجھے نہ اتاری اللہ نے مجھ پر، اللہ نے مجھے اتاری ہے، میں تجھے اب صبح قیامت تک یہ نماز میرے نام سے نہیں تیرے نام سے جانے صبح اسے نماز جعفر تیار، کیا کہتے ہیں، اور لوگ خیبر کے میدان میں ساتھ جی دیکھیے گا کیا ہے علی کا بھائی، اور دیکھیے گا کیا ہے، اب یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو جانتا ہے کہ راز کیا ہے، کہہ رہے سینے سے جعفر لے میں نبی ہونے کے ناطے سے وعدہ کرتا ہوں اور ذمہ داری لیتا ہوں کہ صبح قیامت تک میرا کلمہ پڑھنے والا تیرے خاندان کو ماننے والا، اگر صبح قیامت تک کوئی اس نماز کو پڑھے گا، نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوگا، جو مانگے گا اسی جگہ اللہ عطا کرے گا۔
جعفر تیار پڑھتا ہوں، آزمائش کر کے دیکھ لیں، آزمائش کرے جعفر جو میرا کلمہ پڑھے، تیرے بابا سے اور تیرے خاندان سے الفت رکھے، پھر عہد کر رہا ہوں میرا اور آپ کا عہد ٹوٹ سکتا ہے، جو نبی ذمہ داری، میں نبی ہو کر ذمہ داری لے رہا ہوں، قدم ہٹائے گا نہیں مسلح سے، قدم نہیں ہٹے گا، تو اس سے پہلے جو مانگے گا اللہ عطا کرے. یہ ہے نماز جعفر تیار. اگر شوق ہوگا تو کل اس کا طریقہ بھی بیان کر دوں. آج بات کو آگے بڑھا. تیسرے بھائی حضرت عقیل، علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی. یہ کیا؟ یہ کون؟ یہ علم الانساب کے عالم تھے. حضرت یہ علی سے 10 سال پہلے یہ علم الانساب کے عالم تھے، یعنی جتنے عرب تھے ان سب کے شجروں سے واقف ہوئے. ان کے شجروں سے صرف انسانوں کے شجرے نہیں جانتے، بلکہ عرب کے جو دریا تھے جناب عقیل ان کے شجرے بھی جانتے. صرف دریاؤں کے نہیں، عرب کے جو ٹیلے تھے ان کے شجرے بھی جانتے. صرف ٹیلوں کے نہیں، عرب کے جو پہاڑ تھے حضرت عقیل ان کے بھی شجرے جانتے. اتنا ہی نہیں بلکہ جو صحرا کے جانور تھے ان کے بھی شجرے جانتے. تاریخ کہتی، جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے نظر ہے، تاریخ کہتی ہے مسجد میں باقاعدہ مسلح بچھتا تھا، اس پہ حضرت عقیل تشریف فرما. دور دور سے لوگ، جملہ سنیے گا، آپ کی عمدگی سماعت کے لیے نظر ہے، دور دور مسلح پر بیٹھے دور دور سے لوگ آتے تھے حضرت عقیل سے پوچھتے ہمارے بارے میں بتائیے، ہمارے بارے میں بتائیے، ہمارے والد کے بارے میں بتائیے، ہماری اماں کے بارے میں. تاریخ کے لیے لوگ پوچھتے اور اکثر لوگ جو دیکھتے تھے عقیل بیٹھے ادھر سے نکل جاتے تھے. جی بسم اللہ. نواز شاہ یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد صلوات و سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہے، ان کی جو مادر گرامی ہے وہ حضرت ختیجہ کے جد کی چچا زاد بہن. علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، علی کی نانی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور سبحان اللہ بنت پیغمبر کا نام تو درود و سلام ہو. کیا کہنے، توجہ ہے یا نہیں ہے میرے محترم؟ ان سے شادی بیٹے اللہ نے عطا کیے ہیں حسن اور حسین. ایک شوق ہے تحفہ دینا چاہتا ہوں، بڑے دنوں بعد امام حسن کی شادی جو ہے ام بشر بنت ابی مسعود انصاری کے ساتھ ہوئی ہے. امام حسین کی شادی پڑھ چکا ہوں، یہ بات اس سے ہٹ کر کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی. پڑھی ہوئی بات یہاں پر وہ کہ کئی سال پہلے پڑھی ہے، ریکارڈ پر ہے، ہٹ کے پڑھ رہا ہوں. یہ بی بی شہربانوں سے ہوئی ہے، یزد و جرد خسرو پرویز خاندان کی شہزادی ہیں. ان سے اللہ نے بیٹا عطا کیا. امام حسن کو بیٹی دی ہے ام بشر سے. امام حسن نے اپنی بیٹی کا نام اپنی مادر گرامی کے نام پہ رکھا. امام حسین کو بیٹا دیا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا. اللہ نے حسین کو دوسرا بیٹا دیا، پھر نام علی، تیسرا بیٹا دیا، پھر نام علی. مچل گئے وہ لوگ، یہاں پہ برداشت مشکل سے ہوتا ہے علی، مچل گئے لوگ. کہا فرزند رسول پہلا بیٹا تو نام علی، دوسرا بیٹا تو نام علی. عجب جواب دیا حسین نے. کہا سنو، اللہ حسین کو 100 بیٹے دے، حسین نام علی ہی رکھے گا. ادھر کیا ہے امام حسن کی، دیکھیے گا چچا زاد کا سلسلہ. امام حسن کی بیٹی، امام حسین کے بیٹے. چلیے یہ میرا شوق ہے، تھوڑا پورا کر لوں اپنا شوق. سوال کرتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے، کون بی بی ہے جس کا بابا بھی امام، جس کا دادا بھی امام ہے، بابا بھی امام، دادا بھی امام، سسر بھی امام، چچا بھی امام، شوہر بھی امام،
بیٹا بھی امام. کوئی ہے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیٹا بھی امام، دادا بھی امام، بابا بھی امام، سسر بھی امام، شوہر بھی امام، بیٹا بھی امام، پوتا بھی امام، پڑپوتا بھی امام. اتنی عزتوں والی منظرہ دیکھا. ذرا ایک معرفت پیدا ہو کہ ہم کس خاندان کے. بچوں کے لیے بچیاں سن رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں کہ کیا خاندان ہے. رشتہ تو دیکھیے، بابا بھی امام، دادا بھی امام، شوہر بھی امام، چچا بھی امام، سسر بھی امام، بیٹا بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بی بی کی منزلت اور عزت تو ملاحظہ کر. کون ہے وہ بی بی؟ وہ جناب امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن صلوات اللہ علیہا. بابا سے بلند صلوات. بس سمیٹ دیا میں نے سمیٹ دیا. جناب فاطمہ بنت، جانتے ہیں اس بی بی کی آبرو کیا، اس کی جلالت کیا؟ میرے دوست ہیں چودھری شفیق صاحب، گھر بنا رہے، دیوار گر گئی، پیر ٹوٹ گیا، ٹانگ میں فریکچر آ گیا. ایک روحانی شخصیت ملنے کے لیے آئے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹھا ہوا تھا، مزدور کام کر، دیوار گر گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی. روحانی شخصیت نے کہا جب دیوار گر رہی تھی، گرتی ہوئی دیوار کو کہتے تجھے فاطمہ بنت حسن کا واسطہ، رک جا. یہ میں نے راز پڑھا ہے. قدردان جی، اللہ آپ کو زندگیاں دے، اللہ آپ کو زندگیاں. جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی، اپنے تایا کی بیٹی، وہی چچا کا سلسلہ آگیا. جناب فاطمہ میں کیا میں نے کہا، شوہر بھی امام، سسر امام حسین، چچا بھی امام حسین، امام زین العابدین شوہر نامدار. امام محمد باقر علیہ السلام بیٹا بھی امام. ام بشر بنت ابی مسعود انصاری کے ساتھ، توجہ ہاتھ رکھیے گا، امام حسن گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے میرے، وہ ان کی ماں ہے. اور امام حسن والد بزرگوار. اور پھر یہ سلسلہ تو دیکھیے، خدائی قسم کو ہمالیہ اٹھا لینا آسان ہے، اس سلسلے کی معرفت آسان نہیں. ہو ام فروہ بنت قاسم ام فروہ بنت قاسم بن محمد کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نور دنیا میں آ گیا. حمیدہ خاتون مصر کی شہزادی سے امام صادق علیہ السلام کی شادی ہوئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، باب الہوا، والی قم کی بیٹی نجمہ خاتون. یوں قم آ گیا اہل بیت کے قریب. ادھر بی بی شہر بانو، وہ تہران کا تخت، ادھر قم. دیکھیں وابستگی ہو گئی قم کے ساتھ. اب یہ جو جاتے ہیں اور زیارات کرتے ہیں قم میں، اطراف میں جو شہزادوں کے سادات کے، تو وہ اس سے ذرا سا اندازہ لگائیں. ٹھیک ہے، نجمہ خاتون، بی بی نجمہ خاتون، امام موسیٰ کا امام زامن امام رضا علیہ السلام. مصر کی شہزادی سبیکہ خاتون کے ساتھ امام رضا علیہ، امام محمد تقی الجواد. توجہ ہے یا نہیں ہوتا؟ مصر کی شہزادی سمائنہ خاتون کے ساتھ امام تقی جواد کی شادی. حضرت امام علی نقی علیہ السلام. مصر کی شہزادی سلیل خاتون کے ساتھ امام علی نقی. میرا 11واں بادشاہ امام حسن عسکری علیہ. لوٹیے جہاں سے میں چلا تھا، سنیے، ایس بن اسحاق، توجہ ہے، اور بیسمے بنت اسماعیل، اور پھر نسل روم، اور پھر سلسلہ بادشاہوں کا روم. پھر روم کے بادشاہ کی پوتی جناب نرجس خاتون کے ساتھ اسماعیل کے پوتے حسن عسکری کی شادی ہوئی ہے. کوئی کھڑا ہو جائے، مجھے دکھائے اس سلسلے میں کوئی عیب ہے؟ اس سلسلے، ارے ماں کا سلسلہ دیکھیں، اللہ اکبر، تو عصمت ہی عصمت ہے. بابا کا سلسلہ دیکھیں تو عصمت ہی عصمت ہے. لو بیان بھی ختم کر دیا میں نے، مگر ایک بات تو میرا حق بن رہا ہے، اگر ناراض نہ ہو جائیں. ایک بات حق بن رہا ہے. کیا پڑھ رہا تھا میں؟ یہ 2 کیمرے لگا کر دنیا میں دیکھا جا رہا ہوں. یہ
فلیکسیز لگوا کر، اشتہارات لگا کر، دروازے کھول کے اپنے بیگانوں کو جمع کر کے کیا پڑھ رہا تھا 1.5 گھنٹے سے؟ کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہی پڑھ رہا ہوں، دنیا والوں سنو، جنہیں امام مانتے ہیں ان کی مائیں یہ ہیں، یہ مائیں ہیں۔ بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ کیا پڑھا ہے؟ یہی پڑھا ہے، اشتہار چھپا کر، اسپیکر لگا کر، سب کو بلا کر۔ کمال دیکھیے، ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں، بچیاں بھی سن رہی ہیں، ہم فخر سے پڑھ رہے ہیں، مائیں یہ ہیں، مائیں یہ ہیں جنہیں امام مانتے ہیں۔ سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں، دنیا والوں سنو، جنہیں امام مانتے ہیں ہم، ان کی مائیں ہیں۔ اب اگر زمانے میں طاقت ہے تو جنہیں زمانہ مانتا ہے ان امام کی تذکرہ کر کے دکھا، ان کا ذرا ذکر کر کے دکھا۔ یہی ہے وہ خاندان ولایت ہے۔ اس لیے علی کی ولایت کو غدیر میں نصب کیا گیا تھا کہ شرافتیں محفوظ رہ جائیں۔ اب سمجھے ولایت کیا کام کرتی ہے؟ یہ جو بھٹکے ہوئے ذہن تھے کہ بہن بھائی، ولایت نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، اور صبح قیامت تک ولایت نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ذمہ داری ہے ولایت۔ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، اس کا دین بچ گیا ہے، صبح قیامت تک اس کا نظام بچ گیا ہے، اس کا نام بچ گیا ہے، اس کی بھیجی ہوئی نبوتیں، پاکیزہ نبوتیں بچ گئیں، پاکیزہ کتابیں بچ گئیں، بس گھر اجڑ گیا ہے ابو طالب کا، گلشن اجڑ گیا ہے زہرا۔ باتیں بہت آسان ہیں، جو چاہے ٹی وی پر بیٹھ کے کرے، حقیقت یہ ہے جنگ بدر 2 ہجری، جنگ بدر 2 ہجری، شہید ہیں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ بدر 2 ہجری، جنگ بدر سے لے کر کربلا 61 ہجری، کربلا سے لے کر 260 ہجری، میرے 11ویں امام کی شہادت۔ جب اسلام پہ برا وقت آیا، خون ابو طالب کا ہی گرا۔ دیکھ لیجئے تاریخ، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بھتیجے ہیں حضرت ابو طالب، 3 ہجری، حمزہ بھائی ہیں ابو طالب، اور کربلا گلشن ہے ابو طالب ہے۔ یہ ابو طالب کے گلشن کی کلیاں ہیں جو رون ڈالی گئی، اور صرف جوان ہی نہیں، ابو طالب کی بیٹیوں کی چادریں کام آئی ہیں۔ یہ واقعہ ہی درد میں ڈوبا ہوا، جس رخ پہ چلا جاؤں درد ہی درد۔ لیکن میں آپ کی اجازت کے ساتھ آج ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے نام کو چھوڑ کے اگر درد کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا، میں اس کا نام نہ لوں، صرف زخم کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا۔ نام تو سکینہ ہے، بسم اللہ۔ آپ سلامت ہیں شہر صاحب، اللہ آپ کو زندگی، آپ کو اشرف شہر صاحب آپ کی زندگی، آپ سلامت، آپ سلامت۔ یہ اسی طرح بہار ہے حسین کی عزاداری کی، یہ اسی طرح برقرار ہے، یہ اسی طرح برقرار ہے، اسی طرح برقرار ہے۔ نام تو سکینہ، کیا درد کا بھائی کہہ رہے ہیں نام سکینہ ہے مگر درد کا قرآن، درد بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا ہی عزادارو ماتم دارو، جسے حسین کے سینے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ ذرا سوچ کے بتائیں، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد، ذرا سوچ کے بتائیں۔ مجھے حسین نے 3 بیٹے عطا کیے، اللہ زندگیاں دے ماشاءاللہ۔ ایک بیٹی دی آخر میں نے نام ہی کنیز سکینہ رکھا، میں نے نام ہی کنیز سکینہ۔ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہہ سکتا میں کربلا کو سمجھتا نہیں، ظاہری بات ہے، میں نے سید شیعہ ماں کی گود میں پرورش پائی، میں کیسے کربلا کو نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں اتنا نہیں سمجھتا تھا جتنا بیٹی کا باپ بن کے سمجھا ہوں۔
کہ کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کس طرح چاہتے تھے حسین، کس طرح پیار کرتے تھے؟ بس یہ ایک منظر دیکھیں، جب گھر میں آتے تھے حسین، جہاں باہر جاتے تھے تو 1.5 سال کی، پونے 2 سال کی تھی سکینہ، تو خرمے لے کر آتے تھے اور گھر میں آ کر کہتے تھے اینا اینا بردہ قلبی، لوری گاتے تھے، لوری پڑھتے تھے حسین، اینا اینا بردہ، میرے سینے کی ٹھنڈک کہاں ہے، میرے سینے کی ٹھنڈک کہاں، میرے دل کا چین کہاں، میری شہزادی کہاں ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، میری جان کہاں ہے، میری جان کہاں ہے، یہ کہتے تھے۔ پھر سکینہ دوڑتی تھی آگے آگے، پھر پیچھے پیچھے، پونے 2 سال کے، پھر کیا کرتی تھی بی بی؟ پردے کے پیچھے چھپ جاتی تھی، پردے، حسین کو پتہ ہے کہ پردے کے پیچھے ہے لیکن پردہ، پھر در پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میری جان کہاں ہے، میرے سینے سے لگ کے مجھے ٹھنڈک کون پہنچائے گا، حسین کی طرف کو کون دور کرے گا میری بہن، پھر پکڑ لیتے تھے، گود میں اٹھا لیتے، پھر سینے سے لگا لیتے تھے، پھر سکینہ ہاتھوں کو یہ رکھ کے کہتی بابا جب سے آپ گئے تھے نا مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی، میں تو چین سے بیٹھی بھی نہیں تھی بابا، میں تو چین سے بیٹھی بھی نہیں تھی بابا۔ پھر حسین مسند پہ لے جاتے تھے جدا کر، پھر سینے سے لگا لیتے تھے، پھر سو جاتی تھی، پھر کہتے تھے، پھر سب کو خاندان والے کہتے تھے، حسین کہتے تھے، امام حسین کا قول پڑھا، قول فرزند کہتے تھے امام حسین مجھے تو وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو، مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس میں، سوچ کر بتاؤ جسے اتنا حسین نے چاہا ہو، جو حسین کے نماز شب کی دعاؤں کا اثر ہو، عزادارو کس طرح بچھڑی ہوگی حسین، کس طرح بچھڑی ہوگی حسین، کس طرح بچھڑی ہوگی حسین، ماتمداران حسین، عزاداران حسین، ذرا سوچئے تو صحیح، مجلس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، عزاداری شروع ہو جائے گی، ماتم ہوگا، تبرک ہوگا، خیر سے آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، جن کے پاس اپنے کنوینس ہیں وہ نہ جو فرلانگ سے آیا، 2 فرلانگ سے پیدل بھی، میرا سوال ان سے ہے جو چھوٹی بچیاں لائے ہیں، مجھے بتائیے کتنے قدم چل کے آپ کی بیٹی کہتی ہے بابا میں تھک گئی ہوں، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کو نہ رلائے کسی غم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب اللہ، جی بسم اللہ، اللہ آپ کو بسم اللہ، کتنے قدم چل کے آپ کی بیٹی کہتی ہے بابا میں تھک گئی ہوں، خدائی قسم بچی کی زبان سے لفظ کامل نہیں ہوتے، ماں ایک طرف سے دوڑتی ہے، باپ ایک طرف سے دوڑتی ہے، میں اپنی اولاد قربان کروں، بی بی تیرے دردوں پر پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں، مجھے اتنا بتائیے آج آپ کربلا جا رہے ہیں، شام آپ کے قافلہ سالار کتنا بتا رہے ہیں آپ کو، کتنا 2000 کلومیٹر، 2500 کربلا سے شام، 2500 کلومیٹر، 3000، مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب پڑھے لکھے مجلسی، چھوٹی سی روایت پڑھی ہے کہ اس 2500-3000 کلومیٹر کے سفر میں کوئی آواز آئی ہو، تھک گئی ہوگی سکینہ بیٹھ، کوئی آواز آئی؟ جزاک اللہ، سفر اور ایسا سفر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سفر اور ایسا سفر کہ ایک طرف نوکے سنا پر بابا کا سر ہے تو دوسری طرف طنز سے مسکراتا ہوا بابا کا قاتل، کوفے میں خطبے پڑھے شہزادی، خطبے پڑھے، ہلچل مچ گئی، قافلہ آگے بڑھا، ابن زیاد ملعون نے حکم دیا رات ہو جائے سر کو نوکے سنا پہ نہ چھوڑا جائے، سر کو صندوق میں بند کی جائے، یزید تک پہنچانا ہے، قیمتی مال ہے تاکہ انعام و اکرام پائے۔ حارث بن نوفل نماز کے بعد جہاں قنفذ پہ لعنت کرتے ہیں، اضافہ فرمائیں اس ملعون کو بھی لعنت میں رکھیں اپنے پاس،
خدا ایسی لعنت کرے اس پہ جو کبھی ختم نہ ہو، اس کے ہاتھوں کو جہنم کے سخت عذاب میں جلائے، بادشاہ آ جائے تاکہ وہ اس سے انتقام لے۔ حارث بن نوفل ملعون کہتا ہے قافلہ بڑھا، پہلی منزل آئی کوفے کے بعد جانب شام، قافلہ روک دیا گیا۔ کہتا ہے رات ہو گئی، نیزے سے سر کو اتار کے حسین صندوق میں بند کر کے موٹا قفل بڑا لگا دیا گیا، نیزہ لے کر میں بیٹھ گیا حفاظت کرنے میں۔ ادھر بستر بچھا کے، شامیانے لگا کے، دریاں بچھا کے، اچھے کھانے کھا کے، ٹھنڈا پانی پی کر ہمارا لشکر آرام سے سو رہا تھا، پانی پی رہا تھا۔ دور خاک پر نبی زادیاں لے بھوکے پیاسے نبی کے بچے دور۔ اجرکم علی اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے میں نے دیکھا، میں اس نیزہ لے کر اس صندوق کے پاس بیٹھا تھا جس میں حسین کا سر تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سب بچے سو گئے ہیں خاک، ایک 3.25 ساڑھے 3 سال کی بچی ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، وہ اٹھتی ہے اور مجھے جاگتا ہوا پا کر پھر خاک پر لیٹ، پھر اٹھتی ہے پھر لیٹ۔ حارث ملعون کہتا ہے خدا شکر میں جاننے کے لیے بچی کیا چاہتی ہے، میں نے نیم و آنکھوں کو بند کیا، بچی نے محسوس کیا میری آنکھیں بند ہیں، سو گیا۔ بچی اٹھی، سہمی ہوئی بچی، اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے، گھٹنیوں، اسے امام حسین کے معجزات میں لکھا ہے مقاتل کے علماء، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی آہستہ آہستہ صندوق کے قریب آ گئے۔ اور بس آخری جملے، آپ نے گریہ کریا، مولا آپ سے راضی ہوں اور آپ کی دعائیں مستجاب کریں، اور اپنا رخسار بچی نے صندوق سے لگایا، آہستہ آہستہ بابا جی بسم اللہ بسم اللہ بابا بابا۔ حارث کہتا ہے جب کوئی جواب نہ آیا، بچی تڑپنے لگی اور تڑپ کر کہنے لگی بابا بابا۔ جب مدینے میں ایک بار بابا کہتی تھی نا، 100 مرتبہ جی سکینہ کہہ کے سینے سے اور اتنی غریب ہو گئی ہوں کہ آواز نہیں، جملہ سنیے گا میں ممبر چھوڑ دوں، آواز نہیں دے رہے بابا۔ حارث کہتا اتنا کہنا تھا، دھماکہ ہوا، تالا دور جا کے ٹوٹ کے گرا، صندوق پھٹا، حسین کا سر پرواز کرتے ہوئے آیا۔ شہزادی نے بابا کے سر کو ہاتھوں پر لیا، بابا کے سر کو سینے سے لگا کر کہا بابا دیکھیں انہوں نے مجھے اونٹ پر الٹا باندھا تھا، یہ میرا سینہ پھٹ گیا، بابا میرا سینہ پھٹ گیا، بابا میرے رخسار پھٹ گیا، بابا میرے کان پھٹ گیا، بابا میرا سینہ پھٹ گیا۔ وسع عالم اللہ، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم